الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقار رضوی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری مظہر صاحب اور دیگر علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرینوں، سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدی سلکہ چک نمبر 158 9L تحصیل و ضلع ساہیوال دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا، تمام اہل دہ اور جناب مہر علی شیر سپرا صاحب، مہر طارق سلیم نمبردار صاحب، مہر ارشد سپرا صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین، تمام اہلیان 158 9L جنہاں نے بڑے تذکو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. منو اور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتان دا صدقہ جنہی نبی کریم نے غار سعود غار حراج گزاریا، اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی. قرب و جوار تو آپ احباب جوک در جوک قافلہ در قافلہ تشریف لکے آئے. نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. علاقہ بھر دی علماء کرام، آئمہ مساجد خطبہ تشریف فرمانے، نبی پاک دی عزت و صدقہ اللہ کریم دنیا قبر و حشر دی
عزت عطا فرمائے۔ گرامی قدر انتہائی خوبصورت اہتمام آپ احباب نے نبی کریم دے میلاد شریف دا فرمائے، اور میں اکثر کہنا کہ غلاموں اپنے آقا دا میلاد انج ہی منانا چاہیے ہے۔ اسی حق غلامی تے ادا نہیں کر سکتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر اپنی ارمغان نیاز پیش کر رہے ہیں، سائیں قبول فرماون۔ سر شام تو ہوں تک آپ احباب نے نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو سماعت فرمایا۔ نوجوان آواز دے رہے سن کہ آج سانو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ، تو میں انشاءاللہ العزیز چند باتیں اس حوالے نال بھی عرض گزار کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا تحقیق رسول اللہ دے اندر، رسول اللہ دی حیات طیبہ دے اندر تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ کسی ایک انسان دی زندگی کسی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے، بادشاہ دی زندگی کسی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے، امیر دی زندگی امیر واسطے، غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے۔ مگر ایک زندگی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے۔ عالم بنن واسطے کسی عالم دی بارگاہ چ جانا پوے گا، معمار تے مستری بنن واسطے کسی معمار تے مستری دے دروازے تے جانا پوے گا، شاعر بنن واسطے کسی شاعر دے شاگردی اختیار کرنی پوے گی، مقرر تے خطیب بنن واسطے کسی مقرر تے خطیب دے سامنے زانوے تلمس طے کرنے پائیں گے۔ مگر ایک زندگی ہے کہ اللہ فرما رہے سارے واسطے نمونہ ہے، سارے ادھر تو سبق سکھو۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، مگر آپ نے شادی نہیں فرمائی، آپ نے تجرد زندگی گزاری۔ آپ دا امتی اگر آپ دی زندگی وچوں شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے اور بادشاہ بھی نے، انہاں دی حیات وچ اگر انہاں دا امتی اگر نمونہ تلاش کرے کو فقیر تلاش کرے تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ پر جدو آئی نا مدنی دیواری تے اللہ نے فرمایا ایک زندگی تے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ سارے واسطے نمونہ کس طرح؟ فرمایا جے تو امیر ہے تے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ اگر میں انہاں پہاڑاں نو اشارہ کراں تے اے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن۔ اگر تو غریب ہے تو پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن کدے چولہا نہیں جڑیا۔ اگر تو بادشاہ ہے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا منبر ختم نبوت تے بیٹھ کے تو خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کردا ہے۔ اور اگر تو فقیر ہے پھر بھی اُتی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ قیامت نو سب تو پہلے میں اپنی باہر قبر جو تشریف لے کے آواں گا، مگر ولا فخرہ فرما منو ایدے تے ناز نہیں، فرما قیامت نو جنت تالا میں کھولاں گا، ولا فخرہ منو ایدے تے بھی ناز نہیں، فرمایا قیامت نو انبیاء تے انہاں دیا امتہ میرے جھنڈے دے سائے نیچے ہومن گیاں، ولا فخرہ منو ایدے تے بھی ناز نہیں۔ عرض کی سونے پھر ناز کا دیتے ہوئے فرمایا الفقر و فخری، فرمایا محمد نو اپنی فقیری تے ناز ہے۔ تائیوں عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میرے حجرے چ بیٹھ کے تے نبی پاک اپنی نالان پاک نو ٹانکے پہ لگا دے دے تے میں چرخہ پہ کرتا تے عائشہ دی اکھا چ اتھرو تے ہنجو آگے۔ سید العالمین نے بیٹھ کے فرمایا عائشہ کیوں پہ رونی ہے؟ عرض کی سونیا خدا دے عرشاں تے سانے جوڑیاں چڑھ جان والے آکی پہ کر دیو کہ جتی مبارک نو ٹانکے آپ پہ لگا دیو۔ فرمایا عائشہ یہ کل کو بادشاہ کہوے کہ میں ممبر تے بیٹھ کہ بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا وا۔ میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے ماڑیاں دا بھی رسول ہاں،
اللہ نے فرما ایک زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے، امیر واسطے بھی نمونہ، غریب واسطے بھی نمونہ۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں آج اس حیات طیبہ جو میرے تو ہاڑے واسطے کڑے کڑے نمونے عمل واسطے نے وہ میں چند پیش کراں۔ پڑھا قرآن اس رسول دی زندگی تے 158 9L تحصیل ضلع ساہیوال۔ میرا خیال ہے غالباً میں پہلی باری توڑی زیارت لے آیا توڑے پرنٹ بھائی، تو سا میرے واسطے سبحان اللہ بھی کافی ساری جوڑ کے رکھی ہوئے گی، وہ ساری میں نو دے دو میں نال لے جانا نہیں تو ہاڑے کو ٹھیک نہیں بولیا گیا۔ اسٹیج والے ادھر انہوں نے سبحان اللہ بول کے مکھاؤ کہ وہ بولے دی۔ میں اج 2-4 دن ہی ہوئے نے مدینہ طیبہ تو واپس آیا، نبی پاک دے بارگاہ اقدس وچ حاضری دے کے، تو میں بالکل تقریراں مہینے سوا دے بعد شروع کی تھیں، تقریراں کرنی 1-2 دن، تو میں جی اپنے آپ چیک کر رہا ہوں کہ میں تقریر کرنا کدھر بھولتے نہیں گئی بھائی، تواڈی سبحان اللہ نے دسنا ٹھیک ہے بھائی، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی شہزاد عالم نے نعت شریف پڑھی، دیگر علماء نے خطابات بھی کی، عمر کے استقبالیہ خطبہ بھی علامہ صاحب نے پیش فرمایا ہوئے گا، اور نقیب صاحب نے بھی بڑا ماشاءاللہ زور لگا کہ آپ نے نقابت دل پذیر سنائی ہوئے گی، مگر میں دیکھ رہا تو اسی سمو بکمن ہو کے بیٹھے۔ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، سنے سٹیج والے جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج بھی کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون، 1,24,000 ربی آئے، اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم اٹھائی، جدو مدنی دیواری آئی اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون۔ اللہ نے رجا فرمایا کملی والے منو تیری عمر دی قسم ہے، کملی والے منو تیری زندگی دی قسم ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ حضرت پیر میر علی شاہ گلرے دے تاجدار چشتیاں دے امام نے دا ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قدر حضرات اللہ نے قرآن چ اپنے محبوب دی جوانی تے اپنے محبوب دی عمر دی قسم اٹھائی، وہ کنی پاکیزہ سیرت ہوئے گی کہ رب یار دی زندگی دی قسمہ پہ اٹھا دے۔ میری ملت دے نوجوان زیادہ بیٹھے نے میرا دل کر دے اج میں نوجوانوں نے نبی پاک دی جوانی نہ سناواں، بولے نہیں سبحان اللہ۔ آج جڑے کھڑے ہو بیلی مرضی تو آڈی ہے پر میں یاد رکھو ایک جملہ کہنا کہ تماشے کھلو کے ویکھی دینے میلاد بیٹھ کے سنی دینے بھائی، یا تے محفل والے دا تو آنو بیٹھا منو دل نہیں کردہ تے یا تو آڈا بیٹھنو جی نہیں کردہ، بیٹھو اور بڑے تحمل دے نبی پاک دا میلاد شریف سنو۔ چڑھ دی جوانی میرے نبی دی، نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکہ المکرمات دے اندر جدو حضور دی این جوانی دا ویلہ تے میرے نبی نے بکھیا کہ امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے۔ مکہ دے اندر کوئی باضابطہ حکومت نہیں، ایک ہی حکومت ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے۔ میرے آقا نے جدو حالت ویکھی کہ غریباں دا استحصال ہو رہے ہیں، ایک
ایک نوجوانہ دی میٹنگ بلا کے میرے نبی نے ایک انجمن بنائی حلف الفضول دے تحت اس کمیٹی دا میرے نبی نے منشور اے رکھیا کہ اسی غریباں کولو امیراں کولو غریباں دا حق لے کے تے غریباں نو واپس کرا گے ایک دن کون ہے تے والی کوہ صفا تے بیٹھ کے تے میٹنگ فرما رہے تے صدارت فرما رہے انہاں نوجوانہ دی انجمن دی سیرت نگار فرما دنے کہ اراش قبیلے دا ایک اراشی اچانک مکے جو نکلیا تے پہاڑ دی چوٹی تے آکے نا تے انہیں نیچے کعبے والے ویکھیا تے کعبے والے ویکھ کے کہندا کعبے والیا میں تیرے مکے چ روندا جا رہا تے میں قیامت دن تیری بارگاہ چ عرض ضرور کراں گا کہ اس مکے چ اج میں غریب دی کسے سنی کوئی نہیں اودی آواز جدو میرے نبی دے کنا تک پہنچی نا سید عالم اٹھ کے قریب آئے تے حضور نے فرمایا آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کری وہ کہنے لگا جی میں اللہ نہ پیا گل کرنا تے رب نو پیا کہنا ربا میں غریب دی مکھے چ کسے سنی کوئی نہیں میں تیرے گھر دے قریب آ کے تے صدا دیتی سی سید عالم نے پھڑ کے اس پینڈو نو سینے نہ لگا کے نبی کریم نے فرمایا مینوں سنا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا وا اودیاں میں سننا جدیاں کوئی نہ سنے دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے میرے آقا علیہ السلام نے اس پینڈو نو سینے نہ لگا لے انہیں رو کے ہن اپنی کہانی سنائی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا جی میں بڑا دکھی ہاں حضور نے فرمایا وجہ کی ہے پینڈو نبی کریم دے سینے لاکے کہنے لگا جدو میں جوان ہویا اللہ کریم نے میں بیٹی عطا کی تھی میں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہو گیا میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیتا اپنی بیٹی بھی پاؤں لدا رہا اونٹ دا بچہ بھی پاؤں لدا رہا میرا خیال ہے کہ جدو بیٹی جوان ہوے گی اونٹ بھی جوان ہو جاوے گا اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دیواں گا اج میری بیٹی جوان ہوگی اور دی شادی دا ویلا آ گیا میں مکے دی منڈی چونٹ بیچن آیا ایک مکے دا چودھری اونٹ خرید کے لے گیا پیسے نہیں دیتا بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں بھی ڈالیاں او چودھری میرا سندا کوئی نہیں اج میری بیٹی دی شادی دا دیڑا آ گیا او چودھری پیسے نہیں دیتا میرے نبی نے فرمایا دس اس چودھری دا نام کی ہے کہنے لگا لوگوں نو ابو الحکم کہندے نے میرے آقا نے فرمایا کہندی ہون گے میں محمد نو ابو جہل کہنا لوگوں نو ابو الحکم کہندے نے حکمت دنائی دا باپ میرے نبی نے فرمایا ابو جہل انج پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ لوگ تے انہوں بڑا پڑھیا لکھیا سمجھ دے سن میرے نبی نے فرمایا جاہلان دا تے جہالت دا باپ کیوں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن صفوان تے ابو سفیان دوویں پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے انہاں ویکھیا کہ ایک بکری پہ ایک ہرن پہ دوڑ دی تے پیچھے بگیاڑ تے بھیڑیا پہ دوڑ دے اچانک ڈر کے ہرنی حرم کعبہ چ داخل ہو گئی مگر جو ہی حرم دی حد شروع ہوئی بابا جی تھوڑی دیر بیٹھ جو جمع ہولن جو بیٹا بیٹھ جو تقریر وال توجہ فرما گئی جو ہی حرم دی حد شروع ہوئی تے بھیڑیا انج رک گیا کہ جویں کسے زنجیر پا کے رکے صفوان نے کونی مار کے نہ تے ابو سفیان پہاڑ دی چوٹی تے آکھیا او نیچے ویکھ کتنا سیانہ بگیاڑے انہوں پتہ کہ حرم دی حد شروع ہو گئی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا تے جڑا حرم چ داخل ہو جائے کو امن چاہ جاندا ہے اتنا سیانہ بگیاڑے کہ انہوں حرم دی حد دا پتہ انہوں پتہ تھی شکار نہیں کرنا یہ رک گیا ہے انہوں حرم دی پہچان ہے علامہ سیوطی فرماندے نے کہ او بگیاڑ مڑ کے تے پہاڑ دی چوٹی وال ویکھ کے کہن لگا مینوں تے بگیاڑ تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے تینوں بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان ہی نہیں ہوئی پتہ لگیا جنہوں محمد دی پہچان نہ ہوئے وہ کتنے بھی علم والا ہوئے وہ جاہل ہی رہندا ہے او دے نالو تے جانور چنگے جنہاں نوں محمد دی پہچان ہو جاؤ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا انہاں دے دلاں نالو تے پتھر ہی چنگے جنہاں نوں مصطفیٰ دی پہچان نہ ہوئے او جڑے پتھر میرے نبی دے مٹھی چ کلمہ پڑھدے ہیں پتھر
کرونا نالو چنگے میرے نبی نے فرمایا او ابو جہل ہے او تے جہالت دا باپ ہے جنہوں محمد دی سمجھ نہیں آئی سید عالم نے فرمایا آ میں تیرے پیسے تینوں لے کے دے ماں نوجوانوں نے نال لیا اس پینڈوں نے نال لیا تے نبی کریم نے جا کے نا تے اس ابو جہل دا دروازہ کھٹکایا ابو جہل جدو باہر نکلیا میرے نبی دے چہرہ انور بل بے کے تے ادھر رنگ اڑ گیا کیا لگا محمد کدھر آئے ہو میرے کریم نے بلانا ہی پسند نہیں کیتا اس طرح کر کے اپنی کن دے پیچھو حضور نے اس پینڈو دا دامن پکڑیا تے سامنے کھڑا کر دیتا پینڈو وال بے کے تے ابو جہل دے رنگ اڑ گئے میرے کریم نے فرمایا اے دا اونٹ خریدے آئی اب میرے وال بے کیا جب ابو جہل بولیا نہیں فرما پیسے دیتے دینے کے نہیں اور تسی پوچھو کہ ایسی صاحب ہے کہ یہ تے میں اعلیٰ حضرت ہی زبان چرد کرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرما دینے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی اور جنہاں نو بڑا مان سی نا کہ ساڑھے ورگا کوئی بول سکتا ہی نہیں اسی بڑی فصاحت بلاغت والے ہیں جدو آیا نا میرا ماہی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اللہ نے فرمایا او بڑا بولیاں تے مان کر دے ہو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ مفتی احمد یار خنیمی اس سورت دا تذکرہ کر دیا فرماد نے ایک قرآن دی سورت نہیں محمد دی سورت دا ذکر ہے اللہ فرماندہ بڑا بول دے ہو کوئی انج دی سورت لے آؤ جڑی محمد ورگا بولے تو قرآن دیا سورتاں بار دیا جان پر ہون کون بولے ہون خدا دا باہی آگیا نا آگیا کملی والا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی ابو جہل بول رہی نا میرے نبی فرمایا اونٹ خریدے آئی پیسے دیتے دینے کے نہیں فرما لے آؤ ابو جہل نے پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے حضور نے پیسے پھڑ کے پینڈو دی تلی تے رکھے نالے پینڈو پیسے لے ہی جاندہ نالے پردہ جاندہ ہے حوصلے موڑیاں دے بجاوے پیا آجزی تگڑیانو سکھاوے پیا حوصلے موڑیاں دے بجاوے پیا آجزی تگڑیانو سکھاوے پیا کہ نیرگاراں چی جا کے بگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے پیا حضرت جی حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ میں نو نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں تے ہے گا جی لو جی کہتے ہیں ہے گا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جانا تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ میں تینوں پالی آئی حضور دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جیدہ کھائیے او دا جیڑا حضور دی تقسیم جو کھاندہ او بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو گل سناما پرید دی ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیلے تے چودھری تے حضرت بلال حبشی چنا گرما گرمی ہو گئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیلے تے چودھری حضرت بلال نو ڈانٹ کے تے جھڑک مار کے فرماتے نے چپ کر کالیا چپ کر کالیا ہن بلال نبی دا لاڈلا سی بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماتے نے میں دسنا نا کملی والے نو آگے روندے نبی پاک دی بارگاہ تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج حضرت ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے
سید عالم دے تیور بدل گئے. میرے نبی نے فرمایا بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری کو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد نبی دے دروازے چ میرے نبی دے سامنے آئے نا تے سید عالم نے بڑے جلال نہ فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں. آہا جدو یار دے تیور بدل جان. حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبی دے دروازے چ رون لگ پے تے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا تو تے تیرا رب کرنا ایتھے ہی معاف تے بلال نال واپے نبڑ لینا. اور مسجد نبی دے باہر سامنے چوک سی. حضرت ابو ذر غفاری جا کے چوک وچ زمین تے لیٹ گئے. سارے مدینے دے لوگ کٹھے نے. اس طرح کر کے حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا رخسار اس طرح زمین تے رکھیا. حضرت بلال نے آواز دے کے فرماندے نے بلال آمی یار ذرا اپنا پیر آ کے میرے چہرے تے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے. حضرت بلال حبشی دوڑ کے آ کے ابو ذر غفاری نے پکڑ کے اٹھا کے تے متھا چومیا تے نالے رخسار چومے تے چوم کے فرماندے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے نبی نو بڑا سونا لگدا ہے. بھئی حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پہ آتے آجزی تگڑیانو سکھاوے پہ آ میرے نبی دی سیرت آرانگے. یاد ہے جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ دے دن میرے نبی نے فرما بلال چڑھ جا کعبے دی چھت تے. تے بلال نے مڑ کے عرض کیتی میں کعبے دی چھت تے کیویں چڑھ جاواں. عرض کیتی یا رسول اللہ مکہ دے چودھری کھڑے نے میں نو ویچ دے بھی رہنے تے خرید دے بھی رہنے تے میں نہ چودھریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں. میرے نبی مسکرا کے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جا. میں دنیا دے چودھریوں نو آج تے دسنا چاہنا ہوں دنیا دے چودھریوں تو آڑے نلو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے. تھوڑا جا لاہور کراس کریے نا تے اگے جائیے تے بہت بڑا آستانہ سلسلہ آلیا نقش بندیہ داندہ ہے شرک پر شریف. شرک پور شریف دا دولہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بلی گزرے. آپ دیکھ مرید آکے پوچھا تھا حضور لوگ نامنا چودھری لکھ دینے تے یہ چودھری دا کی مطلب ہوندہ ہے یہ چودھری کنو کہن دینے یہ دا معنی کی ہے. آپ نے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے. حضور کیڑے فرما پتر جدو کل مربع ہونو بھی چودھری ہوندہ ہے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے چودھری ہوندہ ہے جدے نوکر چاکر ہون ڈیرے داری ہوئے پتر ہو چودھری ہوندہ ہے. تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے. فرما پتر مربعہ والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چو بھی چودھر جوتی روے. اصل چودھری تے مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرما بلال چڑھ کعبے دی چھت ہوتے میں دنیا دے چودھریاں نو دسا تو آڑے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے. حوصلے ماڑے آن دے ودھاوے پہ آ. نوجوانوں جڑ ویلے بلال حبشی کعبے دی چھت آنکھیں اذان پڑی جا رہے. بلال کلا جنگلیہ لے کے اذان پڑی جا رہے. صحابہ فرماتے نے بلال دی آواز سن کے اس کائنات مسیور ہو گئی. اسانو خیال آیا بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پہ پڑھنا ہے کعبے وال چہرہ کر کے اذان پڑھی دیاں نے. بلال چھت دے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے نے جد غور کر کے بیکھے آئے اسی بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے. بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدر جدر کملی والا ٹوری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں. انہیں یار نے کعبہ بنا لیا یار نے کعبہ بنا لیا. لے چلا حضرت پیر باہو دے دربار تے. چلو تسی سارے نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے. تھوڑا حولا بولو بھائی. چلو بھائی نعرہ لگ گیا شکر ہے ڈکا کھول گیا ہے. انہیں یار نے کعبہ بنا لیا. چھت کعبے دیتے چڑھ کے اذان پڑھ رہے تھے رخ یار وال رخ تے مکھ یار وال کر کے عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ
طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور سدا ہر ویلے اسی کریے حج سبایا جم جم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بچ سمایا انہاں یار نے کعبہ بنا لیا یہ اجازت دے وقت کہ مٹھی جگہ لے دیتے بھی سنا دے اچھا بولو اجے میں شروع ہویا نہیں اجے میں شروع ہو رہا میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں تو سا تقریر کی میں دی سن نہیں ہے کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگ دا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں بھئی میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندہ ہے اچھا بولو سارے سبحان اللہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سج کے اللہ دی بارگاہ چا عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا ماہی منو بیکھن آندہ رہے اجازت دے میں آج میں تیرا ماہی نہ بیکھ کے آؤں بھئی ساری دنیا کعبہ بیکھنے جاندی ہے نا لکھوں روپیہ لگا کے حضور نے فرمایا قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سج کے عرض کرے گا یا اللہ میں تیرے ماہی نو نہ بیکھ کے آؤں حضور نے فرمایا کعبہ پھر میری بارگاہ وچ آ کے تے عرض کرے گا یا رسول اللہ تسی کیوں پریشان ہو نبی کریم فرمان گے کعبہ ویکھنا یہ سارے امتی آج بڑے گناہ کر کے آئے تے اللہ بھی بڑے جلال چکی بن سے تے کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ تسی نہ پریشان ہو وہ محشر دے میدان چے اعلان کروا دیو کہ تواڈے جس غلام نے ایک بار بھی کعبے دی زیارت کیتی ہے وہ میرے پردے نہ لٹک جاوے میں جنت وچ چلیاں کھچ کے سارے نال لے جاواں گا تے میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہوں نے تو لے جامے گا تے جنہ مسکینہ تینوں نہیں ویکھیا انہوں غریبان دا اج کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا سونیا جنہ نو منوں ویکھیا انہوں نے میں لے جامے گا جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے تسی لے جایا جے آنکھوں تے میں تو انہوں بابا بلے شاہ دے دربار دا ایک چکر نہ لگوا کے لے آما بھائی تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ تے بالکل نہیں نہ چکنا مت کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بیلی سہارا کرا کہ دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ کو سوری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے آپ فرما دینا ہے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھا زندہ باد لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھا
حضرت جی کیسا منظر ہوئے گا جدو صحابہ نماز پڑھ دیا. میرے وال ویکھیا جے نماز پڑھ دیا نا اسی کی کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف دے, وہ بھی یہ کہندے سن منہ طرف کعبہ شریف دے, پر جدو نماز شروع ہو جاندی سی نا تے یہ اس طرح کر کے نا تے کہندے سن لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا. نماز پڑھ دیا بھی یار دی دید کر دے سن اس طرح کر کے تے حضور دے رخ انور بل ویکھ دے رہنا. کیا انہاں دیا نمازاں سن. گرامی قدر حضرات لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا. تے جے آکھو تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جو پیش فرماندے نے در مرشد دا سبحان اللہ بھائی در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارام لیے. تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارام لیے. یاد جو مائی او جڑی مکے دی گلی چ بیٹھی ہے میں تو انہوں سیرت دے چند رنگت کر رہا. سیرت نگار فرما دنے وہ گٹھڑی رکھ کے صبح دی بیٹھی ہے تے جڑا گزر دا نو کہہ دیئے وے پتر میری گٹھڑی چکا دے. وہ مکہ دیاں اجڑ تے جاہل قوما جیڑا گزر دا نا مائی والے گھوری پا کے تے غصے نال ویکھ کے گزر جاندہ ہے تے شام ہو گئی تے مائی دی گٹھڑی نہ کسے چکائی تے مائی شامل سارے نو کوس رہی تے مائی آنکھیں کتنے بھیڑے ہوئے وے تُسی سویر دی بیٹھیاں کسے گٹھڑی نہیں چکائی. اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے مائی نے ویکھیا تے او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا. مائی دی نگاہ جد اس چہرے انور تے پئینا تے مائی دے لبا جو دھکے نہ لی نکلیا. مائی کہندی ہے وے سونیا وے اچھا وہ بولے جنہوں لگ دا ہے وے نہیں اجے سارے نہیں بولے وے اچھا جنہوں لگ دا ہے ایسا کر کے کہ وے سونیا. ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ صحیح وال دے کوئی بورے والے دے کوئی عرب والے تو آئے دے ذہن چ خیال آجے آسی صاحب ایک کتھے لکھا ہے وے سونیا. آج کل یہ بڑا رواج ہے کتھے لکھا ہے آپ پڑھ دے نہیں تے سان پوچھنے کتھے لکھا ہے. ہر گل پوچھنے ایک کتھے لکھا ہے وہ بھائی پڑھو لب جے گا پڑھیا کرو. وے سونیا ہو سکتا کو پوچھے آسی صاحب کتھے لکھا ہے. میں نے قسم رب کعبہ دی تے میں نے ممبر والے رسول دی قسم حدیث پاک چاندہ جی دی نگاہ مصطفیٰ دے چہرے تے پہندی سی نا او دے لبت جو پہلا جملہ اے نکلتا سی لم ارا قبلہو علا بعدہو مثلہو. وے سونیا وے اجے پھر حولا بولے وے جنہوں لگ دا ٹل لگا کے بولے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں سونے دی زیارت ہو جائے وے وے یہ دی نگاہ پہندی ہے نا رخ مصطفیٰ دے دے لبا جو نکل دے ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ. وے سونیا یہ دے لبا جو پہلی نگاہ دے بعد آئے نکل دے نا کأن شمس تجری فی وجہ ہی. وے اچھا بولو وے جدی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہندی ہو کہ ان وجہہو مبارکن. وے جدی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہندی ہو کہ ان وجہہو لیس بوجہ الکذاب. وے جدی نگاہ پہندی ہو کہ ان وجہہو برکت مصحف. وے وے یہ اجازت دے وہ تے میں گل سنا دے وہاں سبحان اللہ ایڈا حولا بولے ہو تے سنائی نہیں جاندی. سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ. سونے تو یوسف بھی بڑے سننا ایڈے سونے کے امام غزالی فرماندے نے اندھیری گلی چو گزر دے نے پیچھے چانن کر دے جاندے نے. ایڈے سونے کے گلی چو گزرے مصر دی تے مائی آواز دے کے کہندی ہے وے وے وے
آپ قریب آ کے فرماتے ہیں جی مائی جی، تے مائی کہہ دیئے تو ایڈا سونا ہے، وہ آپ بنیا کہ کسے بنایا ہے؟ تے حضرت یوسف فرماتے ہیں اماں جاتے یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف بھول جاؤ۔ اس مائی نے بھی یوسف نو ویکھیا۔ ہاں ہاں ہاں، جدو حضرت زلیخا تے یوسف علیہ السلام دی شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف نے زلیخا دے قریب آ کے بیٹھنا تو زلیخا اٹھ کے ٹور پینا۔ ایک دن آپ بیٹھے تو زلیخا اٹھ کے ٹور پئیاں، دامن پکڑ کے فرماتے ہیں بیٹھنا ذرا میرے قریب۔ زلیخا بیٹھی تے حضرت یوسف فرماتے ہیں جدو تیرا نہیں سا تے خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہے، تیرا ہو گیا تے ویکھ دی نہیں۔ زلیخا اٹھ کے پھر ٹور پئی تے او تھے جا کے تے مڑ کے کہنے لگی سونے تینوں کی ویکھاں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہے۔ فرمایا کہتے میرا ویکھن بنان والا ویکھیں لکھا یوسف بھول جاویں۔ یاجے جدو زلیخا نے دل دیتا تے سہیلیاں میں نہ ماریا، آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی۔ محبوب ہوئے نا سونا تے ناز تے آؤں دا نا میرا یار بڑا سونا ہے۔ تے زلیخا دا تے محبوب ہی ہو سی جڑا پورے جگ چو سونا سی۔ سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں غلام نو دل دیتے، فرما دیاں چپ نہیں تُسا میرا یار اجے ویکھے آئی نہیں۔